الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز کی پابندی، قرآن شریف کی تلاوت، صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اس سورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ پیر پر پیر چڑھائے بڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ سب گھروں میں بدترین اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ طبرانی، ابن حبان، ابن مردویہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا کہ میں بھی اسے یاد کر لیتا، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے
جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کیا۔ آپ نے قرات چھوڑ دی، گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے چمکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کا گھر نور کا بقا مکان بنا رہا ہے اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے رات کو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو۔ یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا۔ آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، بادل کی طرح یا سائبان کی طرح یا پر کھولی پرندوں کی جھرمٹ کی طرح۔ یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش کریں گی۔
ایک شخص نے اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب نے فرمایا، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے وہ نام کون سا ہے۔ حضرت کعب نے اسے انکار کیا اور فرمایا، اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر 2 سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک آتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں۔